سورۃ النمل کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کریم کی اور کھلی ہوئی کتاب کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ زینا لہم اعمالہم، ہم نے سجا کے رکھ دیے ان کے سامنے ان کے اعمال۔ فہم یعمہون، بس وہ اسی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں بڑے نقصان والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم آپ کو دیا جاتا ہے مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے۔ عربی زبان میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں ہی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیسے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے اور چیونٹی نے کیا گفتگو کی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بے نیازی ہے، شان بے نیازی ہے کہ ایک چیونٹی نے اپنی برادری کی فکر کی، اپنی قوم کی فکر کی، اپنی قوم کو تحفظ دینے کے لیے سوچا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس فکر پر قرآن کریم میں اس کے نام پہ پوری سورت نازل فرما دی۔ تو جب ایک انسان اپنی قوم کی
دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو تحفظ دینے کی راہ سوچتا ہے، تو یقیناً وہ انسان اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ اور مقام پا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا۔ بنیادی طور پہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکی دور کے وسط میں یا آخری حصے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں 4 مضامین کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ نمبر 2 جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نمبر 3 قرآن کریم کی حقانیت، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام اور آخری کلام ہے۔ اور نمبر 4 عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، آخرت کے مناظر۔ یہ 4 مضامین بنیادی طور پر مکی صورتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ اس صورت میں بھی انہی مضامین کا اعادہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نمبر شمار میں 27واں نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت 48ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ 93 آیات اور 7 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ آغاز اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا۔ طاسین، یہ حروف جن کو مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بہترین بات یہ لکھی ہے کہ ان حروف کے متعلق یہی کہا جائے کہ ان سے مراد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، لہذا جو بات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھی ہے، اس کی کھود گرید اور تفتیش میں لگنا ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات محکمات ہیں جن پہ ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں کہ ان پہ ایمان لانا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کی کھود گرید اور تفتیش میں لگنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ صرف اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ یہ انہی آیات متشابہات میں سے ہے۔ بعض حضرات نے اپنے ذوق کے مطابق معنی کو قریب کرنے کے لیے ان حروف کے الگ الگ معنی بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ طاسین اصل میں مخفف ہے طریق السعادہ کا۔ طریق السعادہ، طا سے طریق، سین سے سعادہ، سعادت کا راستہ، خوشبختی کا راستہ اور جنت کا راستہ اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس لیے یہ بہرحال آخری بات یہی ہوگی کہ صحیح مراد ان الفاظ سے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ان پہ ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے۔ سورت کے شروع میں شاید ان الفاظ کو اس لیے بھی لایا جاتا ہے کہ انسان پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرے، پہلے دل دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔
پھر قرآن کریم کو پڑھے تو قرآن پاک اس کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کا پہلے سے ہی دل دماغ یہ بنا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میرے پاس سارا علم ہے، تو پھر وہ قرآن بھی پڑھے گا تو قرآن سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کو سنیں اور پڑھیں تو اپنے دل کے پیالوں کو خالی کر کے بیٹھیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، جو اللہ ہمارے دل میں ڈالے گا وہی اس کا اصل علم اور نور ہوگا، پھر اللہ اس کا نور نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان حروف کے بعد ارشاد فرمایا تلک آیات القرآن، یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، وکتاب مبین، اور ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کھلی کتاب ہے۔ ان آیات کی دو صفات ہیں، ایک یہ کہ یہ قرآن ہے، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جائے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، جس کے حافظ موجود ہیں، جس کو دیکھ کے پڑھنے والے موجود ہیں، جس کو نمازوں میں پڑھنے والے موجود ہیں، جس کو زبانی پڑھنے والے موجود ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو اپنے سینوں میں اس قرآن کریم کو زبانی یاد کیے ہوئے، تو یہ قرآن ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کتاب مبین، یہ کھلی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ڈھکا چھپا ہو، جو گول مول ہو، جو واضح نہ ہو، بلکہ فرمایا مبین، یہ کھول کے بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا ہدن، یہ کتاب راہ ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم کو کسی جگہ فرمایا بینہ، کسی جگہ فرمایا ہدایت، ہدا۔ تو بینہ اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں بینہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کو کہا جاتا ہے بینہ۔ جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا ہو تو کسی استاد کے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سورج چمک رہا ہے، یہ سورج ہے۔ وہ ہر انسان ذرا سی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سورج ہے اور یہ چمک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بینہ۔ اور ہدایت اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھنا پڑے، جس کو کسی استاد سے سیکھنا پڑے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے دلائل کے لحاظ سے اور معجزہ ہونے کے لحاظ سے تو بینہ ہے، لیکن سمجھنے کے لحاظ سے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بغیر استاد کے سمجھ آنے والی کتاب نہیں ہے۔ اگر بغیر استاد کے یہ کتاب سمجھ میں آ سکتی ہوتی تو اللہ رب العالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے، صرف قرآن کریم عربوں کے پاس بھیج دیتے اور ان سے کہتے خود سمجھ کے چلو اس کے مطابق۔ لیکن اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اس لیے آج جو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ترجمہ پڑھو، خود پڑھو، مولویوں کی بات پہ نہ چلو، یہ صرف علماء سے دشمنی نہیں، یہ اصل میں قرآن اور اسلام سے دشمنی ہے، تاکہ ہر بندہ اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھ کے اپنی مرضی کا دین بنا کے بیٹھ جائے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن کریم ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے کسی نہ کسی سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہم دنیا کا کام بھی ہو تو وہ بھی اپنے سے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی کسی نے علاج کرنا ہو ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، کسی کا قانونی مسئلہ ہو وکیل سے مشورہ کرتا ہے، تجارت کرنی ہو اپنے سے بڑے تاجر سے مشورہ کرتا ہے۔ لیکن دین کو اتنا لاوارث سمجھ لیا کہ دین کی بات آئی چھڈو جی مولویاں دی گلاں، بس آپ پڑھو۔ ایسے کیسے آپ پڑھ کے تم سیدھے راہ پہ رہ سکتے؟ آج تک دنیا میں جس نے خود مطالعے کے زور پر دین کو سمجھنا چاہا وہ ہدایت نہیں پا سکا، وہ گمراہ ہی ہوا، وہ غلط راستے پہ ہی چلا۔ اس لیے میرے محترم دوستو،
بغیر استاذ کے، بغیر مرشد کے، بغیر سکھانے والے کے کوئی انسان بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتا الا ما شاء اللہ۔ اس لیے فرمایا ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر جو لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں وہ بشرا، ان کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ان کو یہ کتاب آخرت کے بڑے بڑے انعامات کی بشارتیں سناتی ہے۔ اور وہ آخرت کے انعامات کن کے لیے؟ فرمایا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے، جو نماز کو قائم کرتے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پہ جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے تو نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے۔ نماز کا پڑھنا تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک قبول فرما لے، اور نماز کا قیام یہ ہے کہ پورے آداب، وضو کے آداب اور نماز کے آداب و مستحبات پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ پوری نماز میں ایک دفعہ بھی اللہ کے غیر کا دھیان نہ آئے۔ نماز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ران میں تیر لگ گیا، حضرت علی کی ران میں تیر لگ گیا۔ اب تیر کو نکالنا تھا، لیکن وہ نکالتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے، اس کو نکال کے زخم پہ مرہم پٹی کرنی ہے۔ تو جب وہ کوئی صورت نہ بن پڑی تو کسی نے کہا جب نماز کے سجدے میں ہو تو پھر یہ تیر کھینچ لے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہوتی ہے نماز، یہ ہوتا ہے نماز کا قیام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کے سجدے میں گئے، کسی نے زور لگا کے تیر کھینچ لیا اور پھر اس پہ زخم پہ مرہم پٹی کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں تو ان سے کہنے لگے کہ کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی تیر تو ہم نے نکال بھی لیا ہے۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نماز ہے۔ اور آج ہمارے معمولی سی مکھی بھی کان پہ آ کے بیٹھ جائے تو ساری توجہ ہی ہٹ جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں، نماز کا قیام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب، ہمارے شہر کے عظیم عالم دین اور مبلغ اسلام، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے قیام میں یہ بھی داخل ہے کہ پورے مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ فرمایا جب تک ایک بھی مسلمان بے نمازی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز پڑھی جا رہی ہے جب تک ایک بھی مسلمان بے نمازی ہے۔ اور آج گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ جناب میں تو کام کر رہا ہوں، میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا تو تقاضا ہی نہیں کیا۔ اللہ تو فرماتے نماز قائم کرو۔ نماز کا قیام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسی محنت بھی کریں کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں بھی آپ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر مسلمان پہ محنت کر کے اس کو ہم کم سے کم نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری صفت ایمان والوں کی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ اس لیے دو بڑی عبادتوں کا ذکر کیا کہ بدنی عبادتوں میں بھی نماز کا قائم کرنا اور مالی عبادتوں میں بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان والوں کی زندگی میں ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے۔ جو بے ایمان اور کافر ہوتا ہے وہ ساری محنت مرنے سے پہلے کے لیے کرتا ہے، اس کی کوئی محنت مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری تجارت بھی ہے، ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارے معاملات بھی ہیں، ہماری حکومت اور اقتدار بھی ہے، ہماری سیاست اور عدالتی نظام بھی ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جہاں دنیا بنانا ضروری ہے وہیں دنیا کے ساتھ آخرت بنانا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے ایک راہ گزر کی طرح ہے، اور آخرت ہمارا اصل مقصد اور نصب العین ہے۔ ایک مسلمان کا اصلی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے کہ میری مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ آج میرے دوستو، سکول کالج کے ذریعے اور دوسرے اداروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمیں جو کامیابی دکھائی جاتی ہے وہ صرف مرنے سے پہلے کی، مال و دولت اکٹھا ہو جائے، روپیہ پیسہ بن جائے، کار کوٹھی مل جائے، بہت بڑا بنگلہ مل جائے، محل مل جائے، اقتدار وزارت و صدارت مل جائے، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے مرنا بھی ہے، مر کے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، وہاں جہنم سے گزر بھی ہوگا، جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ اس کامیابی کی طرف دھیان ہی ہٹایا جا رہا ہے، تو کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا مطمع نظر، ان کا نصب العین، ان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مشن اپنی آخرت میں کامیابی ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو ضرورت کی جگہ سمجھتے ہیں، جیسے بیت الخلاء جائے ضرورت ہے، گیا اور فارغ ہو کے آ گیا، وہ دنیا کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے لیے آئے ہیں، فارغ ہو کے آگے جانا ہے، جنت ہمارا اصل مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور اصل میں یہ دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے، آپ ہمیں سکھا رہے، امت کو سکھا رہے ہیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا ٹارگٹ نہ بنانا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا مقصد نہ بنانا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی ہے، آخرت میری صحیح ہو جائے۔ اس لیے جب بندہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ فراڈ بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی چوری بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی رشوت بھی نہیں لے سکتا، وہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، وہ کوئی کرپشن بھی نہیں کر سکتا، وہ زنا اور چوری اور شراب اور جوئے جیسے بڑے اور گندے گنونے کاموں میں بھی نہیں آ سکتا، وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیمرے کی آنکھ نہیں، مجھے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، مجھے اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا۔ اللہ ہمیں آخرت کا یہ یقین نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں، فرمایا زینا لہم اعمالہم، ہم دنیا کے کام ہی خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ دنیا کوئی اپنی محنت کا میدان سمجھ کے سارا زور اور ساری صلاحیتیں اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ میری دنیا بن جائے۔ دنیا ان کے سامنے خوبصورت بن جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں ہم تو جناب غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، ہم تو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، ہم تو جناب معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اسپتال بنا رہے، اور ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہے۔ وہ انہی کاموں میں لگے فہم یعمہون، حیران و سرگرداں، ہکا اور بکا۔ وہ موت کا پنجہ آ پڑتا ہے تو پھر ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پھر ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ اے ایمان والو، تمہیں ایسا نہیں بننا، تمہیں ایسے لوگوں کی طرح نہیں بننا کہ بس صرف دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے۔ یہ تمہارا نصب العین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جن کا یہ نصب العین ہوگا اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔
بہت برا عذاب ہوگا۔ دنیا تو جیسی کیسی گزر جائے گی، موت سے ان کی پٹائی شروع ہوگی اور پھر جہنم تک ان کی پٹائی ہوتی رہے گی، اور جو جہنم میں ہوگا وہ تو اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یہی لوگ آخرت کے اندر سب سے بڑے خسارے والے، سب سے بڑے نقصان والے۔ کاروباری لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک نقصان ہوتا ہے بندے کا کہ نفع کم ہو جائے، نفع کم ہو جائے، ایک یہ نقصان ہوتا ہے، اور ایک نقصان بندے کا یہ ہوتا ہے کہ راس ہی ختم ہونی شروع ہو جائے، راس ہی ختم ہونی شروع ہو جائے۔ جب انسان کی راس ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ ہو رہا ہے، اب یہ نقصان نہیں ہو رہا، اب یہ خسارہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی راس ہی ختم ہو جائے گی، ان کا خسارہ ہوگا۔ راس کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، یہ ہماری راس ہے۔ اس زندگی کو ہم صحیح کاموں میں لگا لیں تو نفع ہی نفع ہے، اس زندگی کو ہم غلط کاموں میں لگا دیں گے تو نقصان بھی ہوگا، یہ زندگی بھی جائے گی، اصل راس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک هم الاخسرون، یہ لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان والے۔ فرمایا میرے محبوب انک لتلقی القرآن، کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کریم آپ کو القاء کیا جاتا ہے، آپ کو تحفتاً دیا جاتا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ دیا جاتا ہے، من لدن حکیم علیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جس نے یہ قرآن کریم دیا ہے وہ اللہ ہے، آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کے نمائندے اور رسول ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں قرآن کریم کی حقانیت بھی بتا دی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت بھی بتا دی کہ وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اس نے یہ کتاب محکم بنا کے اتاری قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ جی آگے آنے والوں کے لیے اس نے کیسے نظام بنا دیا، تو فرمایا مستقبل میں آنے والوں کے لیے اس نے نظام اس لیے بنا دیا کہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس کو مستقبل بھی ایسے ہی معلوم ہے جیسے کسی کو حال معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہے اس کو بنانے والا، لہذا اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو نظام دیا ہے اس نظام زندگی کا نام قرآن کریم ہے۔ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ اس نظام کے مطابق چلے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔